وہ قربانی دے کر جو سجدے میں امام حسین نے سر کو کٹایا ہے، گواہی دیا کہ اے لوگوں جان جائے لیکن عبادت چھوٹ ہی نہ پائے، جان جائے عبادت چھوٹ ہی نہ پائے، ہمارا رب مجھ سے روٹے نہ۔ کہا جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے، بولیے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے، اور ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ وہ حسین کربلا کی میدان میں اپنے سر کو سجدے میں نہ کرتے، لوگ نماز کی اہمیت نہ جانتے، لوگ نماز کا مقام نہ سمجھتے، گویا کہ بتا دیا حسین نے، اے لوگوں ہم نے جو سر کربلا کی میدان میں اپنے گردن کو اپنے سر کو سجدے میں کیا ہے، یہ سجدہ کوئی عام نہیں، یہ سجدہ وہ ہے جہاں بندے کو خدا سے ملا دیتا، یہ سجدہ وہ ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو محفل سجائی گئی ہے مولانا مناظر صاحب، یہ محفل سجائی گئی ہے، اصل کسی بندے کو اللہ نے دولت سے نوازا، مال و طاقت دیا، شہرت دی، عزت دی، پیسہ دیا، تو اللہ کا حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب کے جانب سے جب تمہیں کچھ عطا ملے، کچھ مال و دولت ملے، جان ملے، صحت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، طاقت ملے، قوت ملے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بولے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا بے حد مفید طریقہ، بے حد اچھا طریقہ ایک محفل میلاد ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ رب کے جانب سے کسی بندے کو کچھ ملے تو رب کا حکم ہوا اے میرے بندوں میں نے جب تمہیں دیا تو میری راہ میں خرچ کرو، اور گویا جو یاد رکھنا جو ان چیزوں سے مکرتے ہیں جو میں نے عطا کیا اور میری شان میں گستاخی کرتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان سے میرا عذاب دور نہیں، ان سے میرا عذاب دور نہیں۔ اس آیت قرآن سے پتہ یہ چل گیا، قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا، اے لوگوں جب اللہ نے شہرت دی، عزت دی، طاقت دی، حیثیت دی، پیسہ دیا، مال و طاقت دی، جسم سے نوازا، شہرت سے نوازا، حکم ہوا جب سب کچھ تجھے دیا گیا تو تو اللہ کا شکر ادا کر۔ بولے سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، خواجہ غریب نواز کو دل میں بسانے والوں، آؤ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و پاک کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھے درود و پاک، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، بولے نا آپ لوگ سبحان اللہ۔ میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ آتی تو مر گیا ہوتا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ آتی تو مر گیا ہوتا۔ اور کس کس کو بتاؤں کہاں کہاں رسول ہے، کس کس کو بتاؤں کہاں کہاں رسول ہیں، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں رسول ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔
جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں رسول ہے، اور قطرہ جو چھو دیا تو سمندر بنا دیا، قطرہ جو چھو دیا تو سمندر بنا دیا، مجھے اپنے در کا قلندر بنا دیا۔ اور مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور خدا ایک بار بس ایک بار بلبالے مدینے میں، بولے نا آمین۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلبالے مدینے میں، خدا ایک بار بس ایک بار بلبالے مدینے میں، پھر اس کے بعد دم نکل جائے مدینے میں۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلبالے مدینے میں، خدا ایک بار بس ایک بار بلبالے مدینے میں، پھر اس کے بعد دم نکل جائے مدینے میں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے، اور علماء کرام کی تعداد زیادہ ہیں، کثیر ہیں۔ چند شعر ملاحظہ کرے، حافظ وقاری اشتیاق صاحب کے حوالے سے ملاحظہ کریں۔ ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں، جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا، ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، اللہ اللہ یہ کرامت اور تلاوتوں کی برکت، جھوم کے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ یہ کرامت اور تلاوتوں کی برکت، اللہ اللہ یہ کرامت اور تلاوتوں کی برکت ہے، اور تلاوتوں کی برکت ہے، غوث پاک ماں کے پیٹ میں، غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ محبت سے بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر حافظ وقاری مناظر رضا قائم نگر کے حوالے سے ملاحظہ کریں۔ کیا بات ہے۔ اللہ اللہ خواجہ کے گلے، جھوم کے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ خواجہ کی گلی، جے پال جا کے بن گیا اولے، اللہ اللہ خواجہ کی گلی، جے پال جا کے بن گیا اولے، اللہ اللہ خواجہ کی گلے، جے
ख्वाजा का जमाल पड़ गया, ख्वाजा का जमाल पड़ गया, जयपाल बा कमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। आखिरी शेर मुलाजा करें। खुश नसीब चूमने गया, बदनसीब घूमने गया। खुश नसीब चूमने गया, बदनसीब घूमने गया। खुश नसीब चूमने गया, बदनसीब घूमने गया, बदनसीब घूमने गया। चूम के मैं फूल हो गया, चूम के मैं फूल हो गया, घूम के मुखार हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। हजरत मोहतरम, अब आपके सामने में कौन हाफिज वकारी मुनाजिर रजा साहब तशरीफ लाने वाले हैं, और जो माँ से मोहब्बत करेंगे करते हैं उनके लिए शेर मुलाजा करें। खुशबू की महक से उसे पहचान लेती है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खुशबू की महक से उसे पहचान लेती है, नशे में अपने पढ़ाए याद रहते हैं। खुशबू की महक से उसे पहचान लेती है, नशे में अपने पढ़ाए याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफतें दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफतें दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं, माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। और ये शेर मुलाजा करें। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। दौलत सुकून चैन सब कुछ मुझ पे वार दी, बोले ना सुभान अल्लाह। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब कुछ मुझ पे वार दी। मैंने कहा था एक रात माँ तबीयत खराब है, मैंने कहा था एक रात माँ तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। अब आपके सामने में हाफिज वकारी मुनाजिर साहब, उनके लिए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामने किराम, मैं तो आज तकरीर तो नहीं करूँगा, इसीलिए कि उलमाए किराम ज़्यादा है, और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बस्ती में अल्लाह के चाहने वाले लोग ज़्यादा जमा हुए हैं। बस एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, दो अशार में पढ़ देता हूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला ज़बीहि व आलिहि अबदत दुहूरि व कररमा। शायर कहते हैं, है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, है काम मुसलमान का। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकता है, ये इस्लाम का कानून है।
سنیے، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اور اس شعر کو دیکھیے، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پروسی تو چپ کیسے کھلا دینا، بھوکا ہو پروسی تو چپ کیسے کھلا دینا۔ اور بہت قیمتی شعر ایک ہے، سنیے کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس کی ماں اپنے بچوں سے ناراض ہے، جس کا باپ اپنے بچوں سے ناراض ہے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو اس بچے کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک صحابی رسول حضرت انس حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کیسے پتا کریں کہ ہمارا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس، جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر جائے، اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اگر یہ دونوں راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ بھی راضی ہے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ اللہ کی رضا، خدا کی رضا ماں باپ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ جس کی ماں باپ راضی نہیں، اس سے خدا بھی راضی نہیں ہے، اور جس کی ماں اور باپ ناراض ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کیجئے، اگر ماں باپ راضی نہ ہوئے پھر دنیا میں چاہے جو کیجئے آپ، لیکن جنت نہیں مل پائے گی کبھی۔ اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے، چاہے آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ کیجئے، اگر ان کو قابل قبول بنانا ہے تو پہلے ماں کو اور باپ کو راضی کیجئے، تب جا کے یہ قبول ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اور ایک شعر سنیے، یہ آخری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے، اب اس اولاد کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہونا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ سنیے کہ انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، قرآن
قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیے، منع نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیے، لیکن ہر پڑھائی سے پہلے اس کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ وہ پنجگانہ نماز پڑھ سکے، ماں باپ کی تعظیم کر سکے، قربانی کا مسئلہ جان سکے، رمضان کے مہینے میں روزے کا طریقہ جان سکے۔ یعنی آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ماسٹر بنائیے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، آپ بنائیے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن جہاں آپ ڈاکٹر بناتے ہیں نا وہیں پر اس کو نماز پڑھنا بھی سکھائیے، جہاں آپ انجینئر بناتے ہیں نا وہیں پر اس کو وضو کا طریقہ بھی سکھائیے۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، نماز نہیں پڑھنا سیکھا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ انجینئر بن گیا، وضو بنانے کا طریقہ نہیں سیکھا، وہ پڑھ لکھ کر کے کچھ نہیں، جاہل بن گیا، آپ نے اسے جاہل بنایا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کوئی بھی تعلیم دو لیکن سب سے پہلے اس کو دین کا طریقہ سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، اسلام سمجھاؤ، نبی کی شریعت بتاؤ، سنت بتاؤ۔ شاعر کہتا ہے انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پڑھ لے، قرآن کے نغموں سے دل اپن، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا۔ حضرات اس میں شعر تو بہت قیمتی ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حافظ و قاری اشتیاق صاحب موجود ہے اور شاعر اسلام حضرت ندیم رضا فیضی صاحب بھی موجود ہے، اور آپ کے امام و خطیب حضرت حافظ و قاری علی حسن صاحب بھی موجود ہے۔ اگر میں آدھا گھنٹہ دوں تو ابھی بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن مختصر انداز میں اب آپ کے سامنے حضرت حافظ علی حسن صاحب کو روبرو کرنے جا رہا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا تو نبی پہ جان دے دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام حق کا ہو جائے گا اندازہ، اور کر تلاوت کلام حق کا ہو جائے گا اندازہ۔ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اور اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، اور بجھتا ہوا چراغ جلایا حسین نے، اور بھائی بھتیجے بھانجے کو قربان کر دیا، لاشا ہر ایک کا اٹھایا حسین نے۔ بس اسی شعر کے ساتھ حضرت حافظ علی حسن صاحب کی بارگاہ میں دستک دوں گا کہ آپ آئیے اور کچھ ہی دیر مختصر انداز میں خطابت کر کے پھر دوسرے کو بھی آنے کا موقع دیں۔ ان کے آنے سے قبل نعرے تکبیر سے استقبال کیجیے۔ بیرمپور نوری مسجد کا امام خطیب شاعر اسلام مداح رسول حافظ اور قاری محمد علی حسن صاحب قبلہ آپ لوگوں کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ نعتیہ کلام پڑھیں گے اور اللہ کی رسول کو ذکر بھی فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے نعرہ کو استقبال کر لیا جائے۔ ارے ایسا نعرہ لگانا رہے میرے ملت کے نوجوانوں، ارے ایسا نعرہ لگانا، یہ نعرہ جا کر مدینہ کے گنبد خضرا میں ٹکرا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کے ہندوستان، خواجہ کے ہندوستان، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
معزز سامعین کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب اس محفل میں بیٹھے ہیں اور رب اپنے بندوں سے بے حد خوشی ہوتا ہے، رب اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے تو ایسی محفلوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ورنہ تو ناچ گانے بجانے سب کرتے ہیں، اگر کوئی گھر بنانے پر، کوئی گھر کی بنیاد رکھنے پر اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ارے یار میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، ارے یار میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے۔ ایک مہینہ آنے والا ہے جسے اسلامی سال کا نیا مہینہ کہتے ہیں، لیکن کچھ نوجوانوں نے، کچھ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اسے صرف ڈھول بجانے سے جانا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں تم محرم کا اصل مقصد جان جاؤ کہ کربلا میں اہل بیت نے جو قربانی دی ہے، وہ قربانی دے کر جو سجدے میں امام حسین نے سر کو کٹایا ہے، گواہی دیا کہ اے لوگوں جان جائے لیکن عبادت چھوٹی نہیں نہ پائے، جان جائے عبادت چھوٹی نہ پائے، ہمارا رب مجھ سے روٹے نہ۔ کہا جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے، بولیے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے، اور ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ وہ حسین کربلا کی میدان میں اپنے سر کو سجدے میں نہ کرتے، لوگ نماز کی اہمیت نہ جانتے، لوگ نماز کا مقام نہ سمجھتے، گویا کہ بتا دیا حسین نے اے لوگوں ہم نے جو سر کربلا کی میدان میں اپنے گردن کو، اپنے سر کو سجدے میں کیا ہے، یہ سجدہ کوئی عام نہیں، یہ سجدہ وہ ہے جہاں بندے کو خدا سے ملا دیتا، یہ سجدہ وہ ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو محفل سجائی گئی ہے مولانا مناظر صاحب، یہ محفل سجائی گئی ہے، اصل کسی بندے کو اللہ نے دولت سے نوازا، مال و طاقت دیا، شہرت دی، عزت دی، پیسہ دیا، تو اللہ کا حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب کے جانب سے جب تمہیں کچھ عطا ملے، کچھ مال و دولت ملے، جان ملے، صحت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، طاقت ملے، قوت ملے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بولے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا بے حد مفید طریقہ، بے حد اچھا طریقہ ایک محفل میلاد ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ رب کے جانب سے کسی بندے کو کچھ ملے تو رب کا حکم ہوا اے میرے بندوں میں نے جب تمہیں دیا تو میری راہ میں خرچ کرو، اور گویا جو یاد رکھنا جو ان چیزوں سے مکرتے ہیں جو میں نے عطا کیا اور میری شان میں گستاخی کرتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان سے میرا عذاب دور نہیں، ان سے میرا عذاب دور نہیں۔
اس آیت قرآن سے پتہ یہ چل گیا, قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا, اے لوگوں جب اللہ نے شہرت دی, عزت دی, طاقت دی, حیثیت دی, پیسہ دیا, مال و طاقت دی, جسم سے نوازا, شہرت سے نوازا, حکم ہوا جب سب کچھ تجھے دیا گیا تو اللہ کا شکر ادا کر. بولے سبحان اللہ. اور مفقہین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ سنو, یہ شہرت, یہ دولت, یہ عزت تو سب بعد میں, یہ طاقت و قوت سب بعد میں. مفقہین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ بندہ عزیز کو, آقا کے غلاموں کو سب سے پہلا شکر تو یہ ادا کرنی چاہیے, مالک سب کچھ دیا بعد میں, سب میرے لیے بہتر, سب سے اچھا چیز جو تو نے اپنے حبیب کا غلام بنا دیا. بولے سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا تیرا شکر ہے مولا. یہ دولت, یہ قوت, یہ طاقت, یہ قوت, یہ عزت, یہ پیسہ, یہ شہرت, یہ سب بہتر ہے میرے لیے, لیکن جو تو نے سب سے بہتر ہماری زندگی میں ہم سب کو نوازا, اپنے حبیب کا غلام بنا دیا. بولے سبحان اللہ. اپنے حبیب کا غلام بنا دیا. ایک شعر پڑھتا ہوں اور اسی میں میری گفتگو بھی رہے گی, چند منٹ کی گفتگو ہوگی. علامہ اشتیاق صاحب موجود ہے اور نعت خوانے مداح رسول ندیم فیضی بھی موجود ہیں. ان تمام لوگوں کی موجودگی میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, چل کر بول دیجیے سبحان اللہ. کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, کام ایسا کیا کیجئے. بولیے نا سبحان اللہ. اور زندگی کا بھروسہ نہیں, کام ایسا کیا کیجئے. آج مائک بنگالی مائک کی طرح نہیں بج رہا, آواز بہت کھینچ رہی ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں, کام ایسا کیا کیجئے. کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, ارے کام ایسا کیا کیجئے, ہاں کام ایسا کیا کیجئے. باغ جنت اگر چاہیے, باغ جنت اگر چاہیے, مصطفیٰ سے وفا کیجئے. باغ جنت اگر چاہیے, مصطفیٰ سے وفا کیجئے. باغ جنت اگر چاہیے, مصطفیٰ سے وفا کیجئے. گویا کہ شاعر نے اشارہ کیا, اے عاشقو, اے غلامو سنو, دنیا میں سب کچھ سب انسان کے لیے بہتر ہے, لیکن سب سے بہترین عمل جو ہے, سب سے بہتر چیز جو ہے, ہر ایک غلام کے لیے اپنے آقا سے محبت بہتر ہے. کسی صحابی نے پوچھا نا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا, میرے آقا نے کہا, اے دیہاتی صحابی, اے صحابی یہ بتاؤ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو, قیامت کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہو, لیکن یہ بتاؤ قیامت کی کچھ تیاری ہے, قیامت کی کچھ انتظام ہے؟ تو صحابی خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, سن لو, سب سے بڑی کامیابی وہی انسان جو انسان دنیا میں جس سے محبت زیادہ کرے گا, کل روز محشر کے دن, پل صراط کے دن, قیامت کے دن, میزان کے وقت میں اس انسان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. پتا چل گیا اس حدیث سے کہ اے لوگوں, دنیا میں سب چیز بعد میں, نبی کا عشق اپنے دل میں سب سے پہلے. بولے سبحان اللہ. اب شعر سنے, ایک عاشق لکھتے ہیں کہ رات ایسی ضرور آئے گی, اور سوئی قسمت سور جائے گی. رات ایسی ضرور آئے گی, سوئی قسمت سور جائے گی. ہم اور آپ کے سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش جو لوگ مدینہ دیکھ لیے ان کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ دیکھنے کا موقع مل جائے. سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, شاعر کی بھی یہ خواہش ہوئی, اس نے لکھا, قلم کو اٹھایا, لکھا کہ رات ایسی ضرور آئے گی, سوئی قسمت سور جائے گی. کہ رات ایسی ضرور آئے
ارے خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ارے خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ورد صلی علیہ کیجئے، خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ورد صلی علیہ کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بیرم پور نوری مسجد کا امام زندہ علی حسن صاحب قبلہ زندہ باد۔ خواب میں وہ ضرور آئیں گے، میرے ساتھ پڑھیے، خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ورد صلی علیہ کیجئے۔ پتہ یہ چل گیا اے عاشقو دل میں خواہش رکھتے ہو کہ نبی خواب میں تشریف لائے تو یاد رکھو جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آقا پر درود پاک پڑھے گا روز محشر اپنے آقا کے اتنا ہی قریب رہے گا۔ اب شعر سنیں، بس 2 منٹ کا اور وقت لوں گا، 9 بجے پورا چھوڑ دوں گا حضرت۔ اس محفل کا انتظام یا بنیاد رکھنے کا مقصد ہی ہوا یہ کہ اے خالق تو نے دیا تو لے، میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، اور تیرے ان بندوں کو یا اپنے محلے کے پڑوسیوں کو یا ساتھیوں کو اس لیے بلاتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ تیرا ذکر ہوگا، تیرے حبیب کا ذکر ہوگا، گھر کی بھی بلائیں دور ہوگی، لوگ نیک راہ پر چلیں گے۔ مقصد ایک ہے، انتظام چاہے لاکھ ہو لیکن صاحب خانہ کا مقصد ایک ہے، مالک دیا تو تیرا ذکر ضرور ہے، بولے سبحان اللہ۔ مالک تو نے عطا کیا تو تیرا چرچا ضرور ہونی چاہیے، اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اے میرے خالق تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب شعر سنیں، شاعر لکھتے ہیں کہ غم خوشی میں بدل جائیں گے، غم خوشی میں بدل جائیں گے، دل کا ارماں نکل جائے گا، غم خوشی میں بدل جائے گا، کہ دل کا ارماں نکل جائے گا، ارے غم خوشی میں بدل جائے گا، میں بھی جاؤں دیار نبی، ارے میں بھی جاؤں دیار نبی، میرے حق میں دعا کیجئے، میں بھی جاؤں دیار نبی، میرے حق میں دعا کیجئے۔ ایک عاشق نے کہا اے میرے یارو، اے میرے محلے والوں، اے میرے پڑوسیوں، اے اللہ کے نیک بندو، میں بھی جاؤں دیار نبی، میرے حق میں دعا کیجئے۔ شعر تو بہت ہے لیکن آخری شعر، ہم مسلک اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے یا مکان کی اجگھاٹن کرے یا دکان کی اجگھاٹن کرے یا کوئی بھی چیز کی اجگھاٹن کرے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ سنیں کہ ہم غلاموں کی وہ شان ہے، ارے جس کو کہتے رضا خان ہے، بریلی شریف میں مرکز اعلیٰ حضرت، بولے سبحان اللہ۔ کہ ہم غلاموں کی وہ شان ہے، ارے جس کو کہتے رضا خان ہے، کہ ہم غلاموں کی وہ شان ہے، ارے جس کو کہتے رضا خان ہے، ہاں جس کو کہتے رضا خان ہے، ارے جس کو جلنا ہے جلتا رہے، ارے جس کو جلنا ہے جلتا رہے، ذکر احمد رضا کیجئے، جس کو جلنا ہے جلتا رہے، ذکر احمد رضا کیجئے۔ مالک کے حبیب کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ تیرے فضل سے میں نے جو بیان کہی، نعت نبی پڑھی، کسی قسم کی غلطیاں ہوگی مولا تو اسے معاف فرما۔ سارے لوگ مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में हजरत तकरीर कर रहे थे। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी है, इस वजह से हजरत को जाना पड़ा। बस आप आपके सामने आरा से आए हुए मेहमान, जिनको साथी नौजवान हजरत नदीम रज़ा साहब फैज़ी कहते हैं, उनसे भी नाते कलाम समात करेंगे। उनके आने से कबल मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि नाना तेरे करम की खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो, और जा रहा हूँ छोड़ कर इन आँखों की चैन को, उठ कर गले लगाइए अपने हुसैन को। और शहीद मरते नहीं हैं, कब्र में दफनाए जाते हैं, ज़मीन खोद कर देखो तो ज़िंदा पाए जाते हैं। और शब्बीर शहीदों का टोला मीज़ान पर लाने वाले हैं, शहीदों का टोला मीज़ान पर लाने वाले हैं। बोले रिज़वान जन्नत कि हम शहीदों का टोला मीज़ान पर लाने वाले हैं, और कल ये महशर में शहीदों का टोला बाग़े हरम से कह देगा, हम तेरे मुँह को क्या देखें, हम गर्दन कटाने वाले हैं। हम तेरे मुँह को क्या देखें, हम गर्दन कटाने वाले हैं। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आइए हजरत। मेंबर नूर पे जलवा फरोज उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बावाज़ बुलंद जिला का दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर माइक वाले हैं तो थोड़ा सा टेबल को बढ़ा दें, थोड़ा सा मास्टर को बढ़ा दें। और मैं नाते पाक का एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। बेशक ये मोजज़ा है, बस इसी रंग में सुने। बेशक ये मोजज़ा है, बेशक ये मोजज़ा है, सरकार की गली में। 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 बेशक ये मोजज़ा है, सरकार के गले में। पत्थर भी बोलता है, पत्थर भी बोलता है, पत्थर भी बोलता है, सरकार के गले में। पत्थर भी बोलता है, सरकार के गले में। पत्थर भी बोलता है, सरकार के गले में। और ये शेर समात फरमाए कि उस लाश को फरिश्ते, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं। उस लाश को फरिश्ते, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं। उस लाश को फरिश्ते, उस लाश को फरिश्ते उस लाश को फरिश्ते
आशिक जो मर गया है सरकार के गले में, आशिक जो मर गया है सरकार के गले में। अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक दो बंदा और सुन ले जरा, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बिल्कुल हुस्ने मतला नया मतला समात फरमाए। तरपता है दिल और तरपता है दिल और तरसती है आँखें, कि तरपता है दिल और तरसती है आँखें, जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना। एक आशिक रसूल की क्या ख्वाहिश होती है, वो बस यही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कि तरपता है दिल और तरसती है आँखें, जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना। तरपता है दिल और तरपता है दिल और तरसती है आँखें, जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना। है इतनी सी हसरते, है इतनी सी हसरते मेरे दिल की आका, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना। है इतनी सी हसरते मेरे दिल की आका, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना। एक तारीख की रोशनी में समात फरमाए शेर को कि नबी की नजर से, नबी की नजर से नजर जब मिली है तो तलवार ही हाथों से गिर गई है। नबी की नजर से नजर जब मिली है तो तलवार ही हाथों से गिर गई है। नबी की नजर से जब मिले है तो तलवार ही हाथों से गिर गई है। उमर हाथ बांधे, उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, क्या मुझे अपना कलेमा पढ़ा दीजिए ना। उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, मुझे अपना कलेमा पढ़ा दीजिए ना। और ये शेर वालिदैन के हवाले, जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे वो बेटा खामोश नहीं रहेंगे बल्कि मोहब्बत से कहेगा सुभान अल्लाह। अब ये शेर को मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ा था, वहाँ कई नारे लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं, बस इसी रंग में सुने कि बरसती रहे बरसती रहे रात दिन रब की रहे मते, सदा मेरा घर हो
बनारस के जन्नते बरसती रहे, बरसती रहे, सदा मेरा घरे हो बनारस के जन्नत, मैं करता रहूं आप की दिल से खिदमते, मैं करता रहूं आप की दिल से खिदमत। ऐ माँ मुझको ऐसी दुआ दीजिए ना, मैं करता रहूं आपकी दिल से खिदमत। ऐ माँ मुझको ऐसी दुआ दीजिए ना। ये आखिरी शेर, उसके बाद हजरत के हवाले माइक। ये आखिरी बंद समात फरमाए। हसनैन फरीदी साहब किबला मद्दुजुलाली मेरे साथियों में से हैं, और अली हुसैन भाई, मुनाजिर भाई, इश्तियाक भाई, इन लोगों के हवाले से आप तक एक आला हजरत के बारगाह में शेर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक सुनने सुनाने का माहौल बनाए, सुने। कि किसे अपना दुख दरे दे गम को सुनाए, जिगर का भला सखे में किसको दिखाए, किसे अपना दुख दरे दे गम को सुनाए, जिगर का भला सखे में किसको दिखाए, किसे अपना दुख दर्द जिगर का भला ज़खे में किसको दिखाए, बरेली के अहमदे, बरेली के अहमदे रज़ा आला हज़रते, बरेली के अहमदे रज़ा आला हज़रत, हमें फिर से अख़ेतरे रज़ा दीजिए ना, बरेली के अहमदे रज़ा आला हज़रत, हमें फिर से अख़ेतरे रज़ा दीजिए ना। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे। वक्त बहुत कम है, बस जिनके इंतज़ार में आप और हम बैठे हैं, अब उनकी खिताबत होने वाली है। हज़रत हाफिज़ व कारी इश्तियाक साहब किबला। हुसैन इब्न अली ने खून के धारों से खेला है, कज़ा क्या चीज़ है वो मौत के अंगारों से खेला है। हुसैन इब्न अली ने खून के धारों से खेला है, कज़ा क्या चीज़ है वो मौत के अंगारों से खेला है। और तू अपने ज़ोरे बाजू का धमकी हमें ना दे ज़ालिम, अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है। हज़रात वक्त बहुत कम है, बस मुख्तसर अंदाज में अब आपके सामने हाफिज़ इश्तियाक साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोग थके तो नहीं हैं? एक बार कहिए तो सुभान अल्लाह। बहुत धीरे बोल रहे हैं। दो समधी था, एक बहरा था, एक बीमार था। तो बीमार जो था तो उसको देखने के लिए बहरा समधी आने के लिए तैयारी किया। तो अब वो सोचा कि हम जो जाके कहेंगे उनको तो क्या कहेंगे, वो क्या जवाब देगा हम तो सुनेंगे नहीं। तो पहले अपना सेटिंग वो किया
کہ جائیں گے کہیں گے السلام علیکم، وہ جواب دے گا وعلیکم السلام. پھر پوچھیں گے کیسی طبیعت ہے تو وہ بولیں گے پہلے سے بہتر ہے. ہم کہیں گے اچھا، بہت اچھا. پھر کہیں گے کہ کھانا کیا کھاتے ہیں، وہ کوئی ملائم غذا کا نام لیں گے. ہم کہیں گے بہت عمدہ کھانا ہے، بحرہ کہہ رہا ہے. پھر وہ کہیں گے، ہم پوچھیں گے کہ دوائی کس ڈاکٹر سے کرتے ہیں، وہ کسی کا نام لیں گے. ہم کہیں گے بہت اچھا ڈاکٹر ہے. لیکن سیٹنگ کر کے جو ہی آیا، سمدھی کو دیکھا کہ السلام علیکم، ادھر سے جواب دیا وعلیکم السلام. اب بحرہ سمدھی نے پوچھا بیمار سے کیسی طبیعت ہے، تو سیٹنگ پہلے سے کیا تھا کہ وہ بولیں گے پہلے سے بہتر ہے. ہم کہیں گے اچھا ہے. لیکن ادھر جو بیمار تھا وہ کہا کہ پہلے سے پریشانی بڑھ گئی ہے، طبیعت زیادہ اب خراب ہو رہی ہے. بحرہ کا بہت اچھا، بہت اچھا. سو رہا ہے نہیں نا؟ کھانا کھانا بھی آپ کو ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور حضرت بھی آپ سے زیادہ وقت نہیں لیں گے. بیمار نے کہا پہلے سے زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے. بحرہ کہتا اچھا ہے، اچھا ہے. پھر پلٹ کے دوسرا سوال کرتا ہے کہ کھانا کون سا کھا رہے ہیں؟ کہا کہ زہر کھا رہے ہیں آج کل. بیمار آدمی نے کہا کہ میں زہر کھا رہا ہوں. تو اس نے کیا کہا بحرہ نے کہ بہت عمدہ غذا ہے، کھایا کیجئے، فائدہ ملے گا. اتنے میں تیسرا سوال کیا کہ دوائی کس ڈاکٹر سے کرتے ہیں؟ تو بیمار نے کہا ملک الموت سے کرتے ہیں. کسی آگے کہا ملک الموت سے. تو اس بحرہ سمدھی نے کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا. اس لیے آپ کو بھی کھانا کھانا ہے، ہم کو بھی کھانا ہے، سب کو کھانا ہے. بس تھوڑی دیر اللہ و رسول کا اور ذکر سماعت کیجئے. میں اسی حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے. پوری دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب حضرت کے آنے سے قبل ایک بار زوردار انداز سے آپ لوگ اپنا ثبوت دیجئے تو کہیے تو سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اب ہم کو بھی ثواب ملا، آپ کو بھی ثواب ملا، اور تھوڑا ثواب کمائیے. چلائیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسنات یذہبن السیئات. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عالم میں رہنے والے مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے صاحب ایمان، بے کسوں کے کس، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں
عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، با آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظروں میں چاہے دنیا کی بیگانہ رہوں گا، نظروں میں چاہے دنیا کی بیگانہ رہوں گا، دیوانہ ہوں سرکار کا دیوانہ رہوں گا، دیوانہ ہوں سرکار کا دیوانہ رہوں گا۔ روشن ہوا یہ سارا جہاں جن کے قدم سے، روشن ہوا یہ سارا جہاں جن کے قدم سے، بن کے اسی شمع کا پروانہ رہوں گا، بن کے اسی شمع کا پروانہ رہوں گا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت زیادہ نہیں ہے، ہاں ہم نے درود شریف آپ کو پڑھوایا، آپ نے درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہے اور پڑھوانے سے بھی بہت فائدہ ہے۔ اور ہم سے پہلے کئی لوگوں نے آپ کو سلام بھی کیا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ سلام کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے اور جواب دینے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اوپر دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے اور دل میں خیال کریں گے کہ ہمارے رینج معیار کا آدمی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی ہے، پیسہ والا ہے، دھن والا ہے، کوئی غریب آدمی سلام کر ڈالتا ہے تو اس کی طرف صحیح سے توجہ بھی نہیں ڈالتا، یہ حال ہے۔ جبکہ سوچنا چاہیے کہ جو سلام کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے 90 رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جو جواب دیا کرتا ہے اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو فائدہ کتنا بڑا ملا، کس کو ملا؟ جو سلام کیا۔ تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ فلاں مولانا ہے، ہمارے امام صاحب ہیں کہ نہیں ہیں، ہے نا، فلاں صاحب ہیں کہ نہیں ہیں تب ہم سلام کریں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہمارا حدیث و قرآن بول رہا ہے ہم طبیعت کے مطابق نہ چلیں بلکہ شریعت کے مطابق چلیں۔ طبیعت کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، اور شریعت کے مطابق چلیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس عمل کو اللہ قبول کر لے تو اسی عمل کے ذریعے سے
پروردگار عالم ہمارے اوپر نجات عطا فرما دے، ہمارا نجات عطا فرما دے۔ اس لیے ہم کبھی نہ چلیں اپنی طبیعت کے مطابق، بلکہ شریعت کے مطابق چلنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کی محفل سجائی گئی، ہمارے جناب بھائی خورشید صاحب نے میلاد النبی کی مجلس کو سجایا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے؟ جس گھر میں، جس مکان میں یا جس دکان میں میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس گھر میں 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، 3 سال تک نہیں، بلکہ 70 سال تک خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ 70 سال تک خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور اس میلاد النبی کو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روکنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں جو رکنا نہیں چاہتے۔ وہ لاکھ روکے، روکتا رہے، ہم روکیں گے نہیں۔ ارے روکیں گے کب؟ ہمارا رب جب تک روکا ہی نہیں تو ہم روکیں گے کیسے؟ ہم اسی کام پر رکیں گے جس کام کو رب نے روکا ہے اور ہمارے مصطفیٰ نے روکا ہے، اور جس کام کے کرنے کی اجازت ہمارے مصطفیٰ اور ہمارا خدا نے اجازت دیا ہے، وہ کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور رسول اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ بہت خوب حضرت، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ درود شریف بھی پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ جانتے ہیں؟ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر 10 رحمتیں ہوا کرتی ہیں، اور 10 گناہ بھی اس کا معاف ہو جاتا ہے، اور 10 درجے بھی بلند ہو جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ میلاد النبی مکان بنانے کے خوشی میں اس میلاد النبی کا، اس ذکر خیر کی مجلس کا انعقاد ہوا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی مجلسیں ہمیشہ سجایا کریں۔ اس سے ہوتا ہے کیا کہ آفتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ جب آفتیں دور رہیں گی اور خدا کی رحمت رہیں گی، خدا کی رحمت برستی رہے گی، تو اس گھر میں برکت نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور برکت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس ذکر خیر کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور آفتوں کا دور ہو۔ کیوں نہ اس طرح کی مجلس سجائیں؟ اس طرح کی مجلس سجانے سے تو بہت بڑا فائدہ ملتا ہے۔ جو مناتا ہے اس کو بھی فائدہ، اور جو آتا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، دونوں کو فائدہ ملتا ہے۔ تو جو مناتا ہے تو آپ نے سن لیا کہ 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، بلکہ 70 برس تک خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور جو اس ذکر خیر کی مجلس میں آیا کرتا ہے تو جانتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہر قدم کے بدلے میں۔ تو آپ قائم نگر سے آئے ہیں، کتنا قدم ہوا ہوگا آپ گن نہ پائے ہوں گے۔ تو جب آپ اپنے قدم کو گن نہ سکے
تو ہر قدم پر ایک ایک سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لکھی کب جاتی ہیں؟ جب خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتا ہے نا. نماز پڑھے یہ ایسا عمل ہے، یہ اتنا محبوب عمل ہے، اور اس طرح اور یہ ایسی مجلس ہے کہ نماز ہم پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. تو اس کا مطلب یہ نہ ہوتا ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے. نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، اور قبول کرنا یہ ہمارے رب کا کام ہے. روزہ رکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو. حج کرتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا حج کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو. زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ دینا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا ہو. لیکن یہ ایسا عمل ہے، ایسا محبوب عمل ہے کہ اس مجلس میں جو بھی آتا ابھی نہیں جاتا، آیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کا آنا قبول ہو گیا، تب تو ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سننے کا ثواب الگ، دیکھنے کا ثواب الگ، سبحان اللہ بولنے کا ثواب الگ، ذکر خیر کرنے کا ثواب الگ. یہ تو ملتا ہی ہے، بلکہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. جانتے ہیں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہم جانتے ہی ہیں کہ اگر ہم 2-4 کیتا مکان اگر بنا لیں تو ہمارے لیے بڑی دولت ہے. یا ہمیں نوکری مل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی دولت ہے. یا اولاد پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی دولت ہے. اچھا نہیں، امام صاحب بولے کہ آدھا گھنٹہ. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو اولاد ہو جائے، اولاد نہ ہوتی ہو اور اولاد ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی دولت ہے. لیکن جانتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے. زمین ہے تو مکان ہے، ایمان ہے تو عمل ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ایمان ہے تو جو کچھ بھی کریں گے وہ سب لکھا جائے گا. اگر ہم نیک عمل کریں گے تو بھی لکھا جائے گا، اور اگر ہم خراب عمل کریں گے تو بھی لکھا جائے گا. لیکن ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے. بس اسی واقعہ کو سماعت کر لیں، ختم کر دیا جائے گا، ہے نا. جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو جانتے اس وقت کون آتا ہے؟ اقربا تو رہتے ہی ہیں، رشتہ دار تو رہتے ہی ہیں، بیٹا تو رہتے ہی ہے، بیٹی تو رہتی ہی ہے. لیکن جانتے ہیں شیطان بھی آ جایا کرتا ہے. جب موت آنے لگتی ہے تو اس وقت ایمان کو ضائع کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے شیطان بھی آ جاتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کو برباد کیا جائے، اس کے ایمان کو ختم کیا جائے. اس لیے کہ ایمان ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. ہم تو چھوٹے ہیں، بڑے بڑے کے پاس شیطان آیا ہے اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں
اس نے کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تم نے عمر بھر مناظرہ کیا، یہ تو بتاؤ کہ کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو اس پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پیش کیا۔ شیطان لعین نے اس دلیل کو رد کر دیا، پھر دوسری دلیل پیش کی، تیسری دلیل پیش کی، چوتھی دلیل پیش کی، یہاں تک کہ 365 دلیل کو پیش کیا، سب کو شیطان لعین نے ختم کر دیا، سب کو برباد کر دیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، اب کیا جواب دیا جائے، فکر مند ہو گئے۔ تو دور دراز مقام سے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، وہ وضو فرما رہے تھے اور وہیں سے ملاحظہ بھی کر رہے تھے کہ ہمارے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے شیطان۔ وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، ملاحظہ فرماتے رہے اور انہوں نے وہیں سے یہ آواز دی کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو میں ایک مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائی برائی کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اچھا عمل کریں، اگر آپ برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اچھا عمل کریں۔ اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے سے پروردگار عالم ہمارے برائیوں کو مٹا دے گا اور ہمارے اچھائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ یا نبی سلام